أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے جمعے معجزات انبیاء پر بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس قوم نے اپنے نبی سے معجزات کا مطالبہ کیا. جب نبیوں نے انہیں اللہ کا پیغام قبول کرنے کی دعوت دی تو امت نے معجزات طلب کیے. معجزہ اسے کہتے ہیں، ایسے واقعوں کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو، عام انسان کی طاقت سے باہر ہو. انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب سبب ہوگا تو اس کا نتیجہ اور اثر ظاہر ہوگا، جب سبب ہی نہیں تو اثر اور نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا. مثلا نر مادے کا آپس میں ملاپ ہوگا تو ولادت ہوگی. جب نر مادے کا آپس میں ملاپ ہی نہیں تو ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نر مادے کے ملاپ کے بغیر بھی ولادت ہو سکتی ہے. انسان کا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے، آگ جلاتی ہے، سمندر بہاتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر بول نہیں سکتا، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس کا عکس ہو سکتا ہے. ہو تو آگ مگر جلائے نہ، ہو تو دریا مگر بہائے نہ، ہو تو درخت مگر جھک جھک کر تعظیم بجا لائے، ہو تو پتھر لیکن بولتا ہو. کیونکہ مسلمان ان مادی عناصر سے بالا تر اس ہستی کو مانتے ہیں جو ہستی اسباب کی محتاج نہیں، وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتی ہے. اس ہستی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اس ہستی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کروایا. اس ہستی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مادر ذات نابینوں کو بینا کر کے دکھایا. اس ہستی نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا. اس ہستی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر راستے بنا لیے. اس ہستی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. اس ہستی نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلائے. اس ہستی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی ہوئی مچھلی کو
دوبارہ زندہ کر دکھایا۔ اس ہستی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو بحال کر دیا۔ وہ ہستی ایسی ہے جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، انسانوں پر اس کا حکم، جنات پر اس کا حکم، فرشتوں پر اس کا حکم، درندوں پر اس کا حکم، چرندوں پر اس کا حکم۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اس ہستی کا حکم نہ چلتا ہو۔ وہ ہستی اگر حکم دے دریا خشک ہو جاتے ہیں، وہ ہستی اگر حکم دے پہاڑ اپنے اندر سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ ہستی اگر حکم دے آگ بردن سلامہ والی ہو جاتی ہے، وہ ہستی اگر حکم دے اسماعیل چھری کے تلے بھی ذبح نہیں ہوتا، وہ ہستی اگر حکم دے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی میرے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم اس ہستی کو مانتے ہیں جو ہستی اسباب کی محتاج نہیں ہے، جو بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہمارا ایمان اس ہستی پر ہے۔ اور انبیاء کی قوموں نے، ان کی امتوں نے جب معجزات کا مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکلے ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ امت معجزات طلب کر رہی ہے، اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو یہ ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی، اور اس اونٹنی نے آ کر بچہ بھی دیا۔ اب معجزات دیکھنے کے بعد بھی صالح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہ لایا۔ پھر وہ اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی وہ سارا ہی پی جاتی۔ قوم والوں نے کہا یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، لہذا باریاں تقسیم کی جائیں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن ہمارے جانور پانی پئیں گے۔ اب ایک دن کے اندر وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی، اس دن پانی ملتا ہی نہ۔ ان قوم والوں کو صالح علیہ السلام منع کرتے رہے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اسے نہ چھیڑنا، اگر اسے چھیڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ جب اس اونٹنی کو مارا تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، فرعون کو معجزات دکھاتے رہے، اور جب جادوگر جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، اس عصا نے ان سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ اس وقت سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی فرعون ایمان نہ لایا اور کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تم سب جادوگروں میں سے بڑا جادوگر ہے۔ معجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون ایمان نہ لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات دکھاتے رہے، مردوں کو زندہ کرنا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ مادر ذات اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا، اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، جب بات آئی امام الانبیاء کی، آپ نے بھی معجزات نہیں دکھائے، آپ نے ابھی کوئی معجزات ظاہر نہیں کیا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کی نبوت کے دعوے کے بعد
امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق فوراً ایمان لے آئے، معجزات طلب نہیں کیے۔ آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان کیا، صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے۔ صدیق اکبر جب ایمان لائے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف صرف اس وجہ سے ایمان لائے، صدیق اکبر جیسا دانش مند انسان نے اگر اسے نبی مان لیا ہے پھر اس کی نبوت میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے ایمان صرف اس وجہ سے لایا کہ صدیق اکبر جیسا تاجر، صدیق اکبر جیسا ذہین انسان، صدیق اکبر جیسا دانشمند انسان اگر مصطفیٰ کی نبوت کو تصدیق کرتا ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے ایمان قبول کر لیا، لہذا ہم بھی ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے اکثر صحابہ بغیر معجزات کو دیکھے ایمان لے آئے، نشانیاں دیکھی، معجزات طلب نہیں کیے۔ چند ہیں جنہوں نے معجزات طلب کیے، اکثر صحابہ بغیر معجزات طلب کیے ایمان لے آئے۔ اور میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے آپ نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی، انہیں ایمان کی دولت ملی، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ چہرے پر پھیرے، بارش شروع ہو گئی، ہم نے یہ معجزہ نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ معجزہ رب کا قرآن ہے۔ یہ معجزہ ہر گھر میں ہے، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں ہے۔ اس معجزے نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایمان ہے، کہتے ہیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب سے بڑی دولت کیا؟ کہتے ہیں قرآن۔ ہم نے قرآن کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مانا، لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کا قرآن سب سے بڑی دولت ہے، ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ دعویٰ تو ہمارا یہ قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں، لیکن میرا بچہ انگریزی پڑھے گا، میرا بچہ ریاضی پڑھے گا، میرا بچہ کمپیوٹر پڑھے گا، میرا بچہ سائنس پڑھے گا۔ بھائی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ آپ صبح کے وقت گھر سے باہر نکلیں، صحیح زبردست قسم کی سردی پڑ رہی ہو، آپ کو نظر آئے گا کسی گلی کی نکر میں، کسی روڈ پر کسی بچے کی انگلی اس کے والدہ کے ہاتھ میں، کسی بچے کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھ میں، کسی بچے کا ہاتھ اس کے دادا کے ہاتھ میں، کسی بچے کا ہاتھ اس کے نانا کے ہاتھ میں۔ اس نے یونیفارم پہنا ہے، ٹائی پہنی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، تیار ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے اسکول پڑھنے جا رہا ہے، انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ بچے کے لیے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا، اس کا یونیفارم استری کرنا، اسے نہلانا دھلانا، پھر اسے جا کے اسکول چھوڑ کر آنا، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم نے جس تعلیم کو اتنی اہمیت دی، ہم نے انگریزی کو، سائنس کو، ریاضی کو اہمیت دی، اس کے مقابلے میں ہم نے قرآن کو کتنی اہمیت دی۔ بچے کو بھیج دیا، گلی میں کوئی بابا جی قرآن پڑھا رہے ہیں، جاؤ وہاں پڑھ لو۔ کوئی اماں جان قرآن پڑھا رہی ہیں، ان کے پاس بچے کو بھیج لیا۔ ہم نے کبھی تحقیق کی کہ جس بابا جی کے پاس ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، ان بابا جی کے تلفظ بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں؟
ہم نے کبھی تحقیق کی کہ جس اماں جان کے پاس ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس اماں جان کے تلفظ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ جب بات آئی اسکول کی، انگریزی تعلیم کی، ہماری گلی میں اسکول ہوگا، ہم اپنے بچے کو وہاں داخل نہیں کرواتے۔ میں نے کہا کیوں؟ معیار نہیں ہے۔ بات انگلش کی آئی تو معیار تلاش کرتے ہو، بات رب کے قرآن کی آئی تو جس مرضی بابے کے پاس چلا جائے۔ اپنے علاقے میں، اپنی گلی میں قریب جو بابا پڑھا رہا ہے، جو اماں جان پڑھا رہی ہیں، وہاں جا کر قرآن پڑھ لو۔ اور انگلش کی باری آئی تو تحقیق کرنی ہے، معیار چیک کرنا ہے۔ اپنے علاقے میں 6 اسکول ہیں، وہاں داخل نہیں کرواتا بچے کو۔ اور کئی لوگ، یہاں کے لوگ بھی کئی اپنے بچوں کو شہر تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ 96 میں اسکول نہیں ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر سرگودا شہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں وہاں معیار نہیں ہے، مجھے اپنے بچے کے مستقبل کی فکر ہے کہ میرے بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے۔ اور ہم رب کے قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی، ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت فساد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کبھی سوچا ہے کہ یہ فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ جس رب کے قرآن نے ہمیں انسان بنانا تھا، ہم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ دنیا کے لیے بڑی فکر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے کا مستقبل بن جائے۔ آپ نے ایک بچے کو 16 سال اسکول کی تعلیم دلوائی، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ وکیل بن گیا، 16 سال آپ نے تعلیم دی۔ اب اس کو ڈگری ملنے کے بعد پتہ نہیں وہ 1 سال زندہ رہے، پتہ نہیں وہ 2 سال زندہ رہے، 10 سال زندہ رہے، اسے اس ڈگری کا فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں؟ دوسری طرف رب کا قرآن، جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، دنیا تو اس کی بہتر ہے ہی، کیونکہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے بہتر دنیا میں تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک وہ جہان آنا ہے جو قبر کا جہان ہے۔ اب آپ نے اپنے بچے کو اگر قرآن کی تعلیم دی، حدیث میں آتا ہے جب عذاب والے فرشتے آئیں گے، قرآن انسان کے سرہانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ دنیا میں اس کا تعلق میرے ساتھ تھا۔ قرآن اسے قبر میں عذاب نہیں ہونے دیتا۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ وہ بچہ تو بچہ، اس بچے کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو، کچھ لوگ ایم این اے ایم پی اے کے ڈیرے کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی کہے بھائی وہ تو تجھے منہ ہی نہیں لگاتا، تو کیوں اس کے ڈیرے کے چکر لگا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تسی ہو مولوی، تھانوں کی پتا، اوکھے ویلے جے لوگ کم آندن، کوئی تھانہ کوئی کچہری آ جائے، ان لوگوں کی کال سے میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں آپ بتاؤ قیامت والے دن سے زیادہ بھی اوکھا وقت کوئی آئے گا؟ وہ دن ایسا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ دن ایسا جس دن آج دنیا کے اندر
جو ماں اپنے بچے کے لیے گرمی نہیں دیکھتی، سردی نہیں دیکھتی، رات نہیں دیکھتی، دن نہیں دیکھتی، اس دن وہ ماں بھی کہے گی تو جا جہنم میں، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر، آج اسے وہ بچہ بھول جائے گا۔ وہ قیامت کا دن جو باپ دنیا کے اندر بچے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اس دن وہ باپ بھی بچے کو پہچاننے سے انکار کرے گا، کیونکہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا اور زمین مٹی کی نہیں لوہے کی ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص کی زبان پر نفسی 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 ہوگا، پریشان ہوں گے، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کا انکار کرے گا، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ اس سے اوکھا وقت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اوکھے وقت تو ہمیں یاد ہیں کہ یہ کسی وقت میرے کام آ سکتا ہے، لہذا اگر مجھے منہ نہیں بھی لگاتا کوئی بات نہیں، کسی وقت تو کام آئے گا۔ اور اس اوکھے وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ وہ دن جس دن نبی بھی نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے سوائے آمنہ کے لال کے، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس دن بھی 10 ایسے لوگ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن اشارہ کرتا جائے گا 10 جہنمی لوگوں کو رب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس دن کے لیے اپنے سفارشی تیار کر لیں۔ آج ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے، آج ہمارے دل میں دیندار لوگوں کی اہمیت نہیں ہے، قاری اور مولوی کی اہمیت نہیں ہے۔ اور مولوی تو ٹائم شیڈول کا بڑا پابند ہوتا ہے، ٹائم اوپر نہ ہو، 2 منٹ اوپر ہو گئے، 4 منٹ اوپر ہو گئے، پتہ بھی ہے امام صاحب باہر وضو کر رہے ہیں، دیکھ کر بھی آیا ہے، پھر بھی نماز کا وقت ہوگا، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ بھائی 2 منٹ اوپر ہو گئے، امام صاحب کہاں ہیں؟ بھائی وضو کر رہے ہیں، خود دیکھ کے تو آیا، اپنا نہیں پتا، ہم 1 رکعت لیٹ آئے، ہم 2 رکعت لیٹ آئے، ہم نماز جماعت کے بعد آئے، اپنے کوئی پتا نہیں۔ لیکن مولوی پابند ہونا چاہیے، وقت اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ شادیوں میں جاتے، شادی کارڈ پر ولیمہ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 بجے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، کیا 12 بجے کھانا لگ جاتا ہے؟ میں بھی شادیوں میں گیا ہوں، اللہ کی قسم 4 بج جاتے ہیں، 4 بجے ہمیں چاولوں کا پھکا دیا جاتا ہے اور ہم کھا کے آ جاتے ہیں، کوئی تبصرہ نہیں کرتے، بھائی 12 کا ٹائم تھا 4 کیوں ہوئے؟ اس وقت ہمیں اپنے کاروبار کی، ہمیں اپنے دکان کی، ہمیں اپنے دفتر کی کوئی یاد نہیں آتی کہ یار ہمارا 4 گھنٹے انہوں نے ٹائم ضائع کیا، یہ 4 گھنٹے آج کے بعد میں شادی کا بائیکاٹ کرتا ہوں، میں کسی شادی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، 12 کا ٹائم دے کے 4 بجے تک لے گئے، کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ پاکستان انڈیا کا میچ لگاؤ، اللہ کی قسم رات 2 بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں صبح دفتر جانا ہے، کوئی فکر نہیں صبح دکان کھولنی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے 2 منٹ اوپر ہو گئے، امام صاحب لیٹ ہو گئے، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، امام لیٹ ہو گیا، بھئی پھر کون سی قیامت آ گئی؟ کیا امام انسان نہیں ہے؟ جمعے کا بیان کہیں 2 بجے جمعہ ہے بالفرض، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، اب انہوں نے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو واقعہ انہوں نے پورا کرنا ہے، اب وہ واقعہ پورا کرتے کرتے 2 منٹ 4 منٹ وقت اوپر چلا گیا، یا انہوں نے کوئی ایسا موضوع چھیڑا ہے جس موضوع کو پورا کرنا ضروری ہے، وقت اوپر ہو گیا، اب یہاں سے وہاں سے تبصرے شروع ہوتے ہیں، مولوی صاحب ٹائم اوپر لے گئے، مولوی صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے اگر
شادی کا کھانا 4 گھنٹے لیٹ ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم باہر کوئی ہمارا سیاسی جلسہ ہو، عمران اور نواز شریف کا جلسہ ہو، ہم اس وقت ہماری نظر گھڑی پہ نہیں جاتی، ساری رات ہم ان کی بونگیاں اور جھوٹ سن لیتے ہیں۔ لیکن یہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہو، جہاں صحابہ کی حضور کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہو، وہاں اگر ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے، اس کا مطلب ہم دین کے دشمن ہیں، دین کے وارث علماء کے دشمن ہیں۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے قوم کا کہ گھڑی کی سوئی جب ٹائم پر ہو مولوی مسلح پہ ہو بس۔ تو لہٰذا ہمیں یہ اپنا مزاج، اگر واقعتاً ہم ٹائم کے پابند ہیں پھر ہمیں ہر جگہ پابندی کرنی چاہیے۔ شادی میں بھی لیٹ نہ ہو، 12 کا کھانا ہے 12 سے 1 بھی نہ ہو، اسی طرح ہمارے باقی جو ہم بازاروں کے اندر 1.5-2 گھنٹے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بھی ختم کریں۔ اگر واقعتاً آپ ٹائم کے پابند ہیں، آپ کا دین کی بات سنتے وقت اس بات کا کہنا کہ میں ٹائم کی پابندی کر رہا ہوں اور ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جس کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس مولوی کی آپ کے دل میں ٹکا برابر بھی اس کی قدر نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے آپ کی نماز کیسے ہوگی جب آپ اس کے بارے میں ہی اپنا ذہن اپنا دل صاف نہیں رکھ رہے۔ اس لیے اپنے امام صاحب کا، میں امام صاحب کی بات کر رہا ہوں، خطیب کی بات نہیں کر رہا، اپنے امام صاحب کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھیں۔ 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو جائے تو برداشت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا وقت بازاروں میں گزرے گا، بہتر نہیں ہے کہ آپ کا وقت مسجد میں گزرے؟ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہاں جس وقت تک آپ بیٹھے ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو عظیم جگہ ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر شخص یہاں آ نہیں سکتا، ہر شخص مسجد میں آ نہیں سکتا، آئے گا وہی جسے رب توفیق دے گا۔ تو یہ آپ توفیق کے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، لہٰذا اس پہ آپ فخر کریں، نہ کہ 2-4 منٹ لیٹ ہونے پر آپ تبصرہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین سے بھی محبت عطا فرمائے اور دین سے جڑنے والے علماء سے بھی اللہ پاک ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔